وفات سے 2 دن پہلے ابو بکر نمازیں پڑھا رہے ہیں اور 2 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لے کر گئے ہیں اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نماز ہو رہی تھی، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، 2 دن پہلے کی بات ہے وفات سے۔ تو دیکھا ابو بکر نے کنکھیوں سے اندازہ لگا لیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، مصلی پر کھڑے رہو، اور آپ آگے بڑھ کر حضور ابو بکر کی بائیں جانب تشریف فرما کے کھڑے تو آپ ہو نہیں سکتے تھے، سارے سے تشریف لائے تھے۔ تو اب صورت یہ بن گئی کہ صدیق اکبر یعنی حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے رسول اللہ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور دوسرے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ ایک صورت تو یہ بتائیے، باقی حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، حضور بھی حضرت ابوبکر کی ہی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، یہ جو بیٹھ کر آخری نماز ہے۔ یہ آپ کی اب جو تشریف لائی ہیں 2 دن پہلے، یہ آپ کی حیات مبارکہ کا، آپ کی زندگی کا آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس جگہ کا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، یہ نہیں کہا مجھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں مزید رہ لے اور دنیا میں اس کو جو نعمتیں ہیں وہ عطا کر دی جائیں، اور چاہے تو اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لے، اختیار کر لے، پھر جو اس کے رب کے پاس ہے وہ اس کو وہ عطا کر دے، وہاں کی نعمتیں دے دے۔ تو یہ سن کر ابوبکر صدیق رو پڑے زار و قطار۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور، ہمیں ابوبکر کے رونے پر تعجب ہوا، ہم نے کہا حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے، حضور نے تو کہا کہ ایک شخص، کسی بندے کو یہ اختیار دی۔ تو ابوبکر روتے ہوئے فرمایا کہ بی ابی و امی نفدیک بی آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ، کہا کہ میرے باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، ہم اپنے والدین کو، اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو حضور کی جان کے عوض فدیے کے اندر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو سلامت رکھے۔ تو کہا کہ نہیں، ہم ہر چیز قربان کریں، اللہ کو فدیے میں دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی، اپنے مائیں بھی، اپنے باپ بھی، اپنے اموال بھی، اللہ حضور کو زندگی عطا فرمائے۔ اس موقع پر یہ وہ 2 دن پہلے کی بات ہے جو حضور نے وہ ارشادات اپنے یار غار کی یہ محبت بری بات سن کر، کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے ہر چیز آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، اس موقع پر حضور نے کہا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ، پوری انسانیت پر، مجھ پر اپنے جان و مال سب سے زیادہ فدا کرنے والی ذات ابو بکر کی، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات اور مہربانیاں کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اور کہا کہ میں نے مجھ پر اس کے علاوہ جس نے کوئی مہربانی کی ہے، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے بدلے اللہ چکائے گا۔ پھر فرمایا کہ فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، اگر میں روئے زمین پر کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، دوسری روایت میں، لیکن میں نے میرا خلیل صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے۔ وَلَكِنْ اخوۃ الاسلام، ابو بکر کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اور پھر فرمایا اسی موقع پر 2 دن پہلے کہ لا یبقى فی المسجد خوخۃ الا سدت، اب مسجد نبوی کے اندر کسی گھر کی کھڑکی کھلی نہ رہے، یہ جتنی صحابہ کی چاروں طرف گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھل رہی ہیں، سدت، اب کوئی کھلی نہ رہے، ساری بند ہو جائیں، الا خوخۃ ابی بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے کہ یہ کھلی رہے۔ ابو بکر کے علاوہ چاروں طرف صحابہ کے گھر تھے، چاروں طرف تو نہیں، 3 طرف، تو 3 طرف صحابہ کے گھر تھے، اور قبلے کی طرف بھی گھر تھے جہاں اب نہیں ہے، جہاں اب سارا صحن ہے، لیکن ان گھروں کی کھڑکیاں ظاہر ہے قبلے کی طرف اس لیے نہیں کھلتی تھی کہ ادھر کھڑکی کھلے تو لوگ تو صف نماز کا رخ ہوتا ہے اس طرف، باقی 3 طرف سے کھڑکیاں تھیں مسجد نبوی میں۔ تو فرمایا کہ سدت الا سدت، ساری بند کر دی جائیں، الا خوخۃ ابی بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق کے خوخے کے، خوخہ کھڑکی کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے جن حضرات نے مسجد نبوی دیکھی ہے
آپ نے دیکھا ہوگا جس دروازے سے ہم سلام کے لیے جاتے ہیں اس کو باب السلام کہتے ہیں، جس سے ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ باب السلام سے پیچھے جو دروازہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے باب ابی بکر، دیکھا ہوگا آپ لوگوں۔ اور باب ابی بکر سے پیچھے کون سا ہے؟ باب الرحمہ۔ یہ اس طرف والے دروازوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرف آپ نے دیکھا ہوگا باب بقی، باب جبرائیل، باب النساء۔ یہ 6 دروازے ہیں پرانی مسجد کے جو ترکوں کے زمانے کی بنی ہے۔ پھر یہ توسیع ساری، یہ جو باب ابی بکر صدیق ہے جو درمیان والا دروازہ ہے، باب السلام کے پیچھے والا، اگر باب ابی بکر صدیق کے پیچھے سے آپ آئیں، یعنی مسجد کی طرف سے آ رہے ہیں، ایک تو باہر سے جائیں تو باب ابی بکر صدیق لکھا ہے، مسجد کی طرف سے باہر نکلیں تو آپ باب ابی بکر صدیق کے پیچھے ایک فریم لگا ہوا ہے آج بھی، اور اس فریم کے اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر الصدیق۔ یہ ایکسٹینڈ ہو کر ادھر تک آ گیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، لیکن یہ عین اگر آپ 90 ڈگری کا زاویہ کھینچے، خط کھینچے 90 ڈگری کا اینگل لیں تو یہ عین اس جگہ سے سیدھا سامنے لایا گیا جس جگہ یہ لگا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کو یہاں لا کر لگایا گیا کہ حضور کے اس ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کہ یہاں دروازہ رہے، کیونکہ حضور اس دروازے کو قیامت تک کھول کر گئے۔ یہ ابوبکر کا اعزاز ہے۔ تو مسجد تو بڑی کرنی تھی، گھر تو وہاں سے ہٹانا تھا، گھر ہٹا دیا گیا، دروازہ نہیں ہٹایا گیا وہاں سے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ سارے دروازے بند ہوں گے، ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے گا مسجد میں۔ تو یہ آج بھی اسی سمت کے اندر سیدھ میں عثمان غنی کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، پھر عمر فاروق کے زمانے میں پہلی توسیع ہوئی ہے، پھر عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ پرانی مسجد تقریباً آج بھی وہیں پر کھڑی ہوئی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اب آ گیا وہ دن جو آپ کی وفات کا آخری دن، 1 دن پہلے وفات سے۔ اما عائشہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ دینار کدھر ہے؟ دینار کدھر ہے؟ کہتی گھر میں 8 دینار پڑے ہوئے تھے، میں لے آئی، حضور کے پیش کر دی۔ آپ نے اما عائشہ کی حدیث سے منظر کشی بہت ہے۔ علماء نے یہی مصلحت بیان کی ہے کہ اما عائشہ کی عمر ایسی تھی کہ جس طرح انہوں نے یاد رکھی ہیں چیزیں، وہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ امت کو کبھی نہ پہنچتی یہ چیزیں۔ فرماتی مجھ سے وہ 8 دینار لے لیے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لوٹتے پلٹتے الٹتے رہے۔ پھر اس سے کہا کہ عائشہ اگر ان دیناروں کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ نہیں کہے گا کہ کیا میرے بندے کو مجھ پہ اعتماد نہیں تھا؟ اگر ان دیناروں کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر رب العالمین سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں تو میرا پروردگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ تو عائشہ ان کو مساکین میں تقسیم کرتا، ان 8 کو تقسیم کرتا۔ عجیب بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین جس کو اللہ پاک نے زمانے کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی تھی، جس کے لیے سارے زمین و آسمان کو بنایا گیا، یہ جو آخری رات ہے وفات کی، اس رات آپ کے گھر میں تیل میں جلانے کے لیے، چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پڑوسن کی طرف اپنا چراغ بھیجا۔ چراغ وہ آپ سمجھتے ہیں لکڑی کا، وہ مٹی کا جو دیا ہوتا ہے، چراغ جس کو کہتے ہیں۔ اب عائشہ کہتی ہیں میں نے پڑوسن کے گھر دیا بھیجا، اپنا چراغ بھیجا، اس سے کہا کہ اس میں تھوڑا تیل ڈال دو، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور روشنی نہیں ہے گھر کے اندر، چراغ نہیں ہے، تیل نہیں ہے ہمارے گھر، اپنی تیل والی کپی میں سے کچھ اس میں بھی ڈال دو۔ 75 سیر جو حضور نے لیے تھے ایک یہودی سے بطور قرض آخری دنوں میں، 75 کلو، 2 من کہہ لیں، اور اس کے عوض اپنی زرہ، وہ جو اوپر پہنی جاتی ہے، وہ یہودی کے پاس بطور رہن رکھوائی تھی، اور آپ کی وفات کے عالم جب ہوئی ہے تب بھی وہ زرہ اسی طرح رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی کو بلا کر آپ نے خاص تاکید کی تھی کہ بھولنا مت اس یہودی کا قرضہ ادا کرنا، میری زرہ اس کے پاس ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو پڑی رہی، اور کہتی ہیں کہ آپ کے بعد بھی، کہتی ہیں وہ جو ایک طاق میں رکھی ہوئی تھی اور میں اس سے لے کر استعمال کرتی رہتی تھی، جو لونڈی وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی کھاتی تھی، اور عائشہ کہتی ہیں مدتوں گزر گئی وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن مجھے تعجب ہوا کہ اتنی تھوڑی سی تو یہ تھی، تو اتنا زمانہ گزر گیا یہ ختم نہیں ہو رہی، تو چلو اس کو تولوں یہ کتنی ہے؟ کہتی جب میں نے تول لیا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ کہتی جب میں نے تول لیا اس کو تو اس کے بعد چند دنوں کے اندر وہ ختم ہو گئی، جب تک تولی نہیں تھی تو کہتی چل رہی تھی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ برکت کے لیے چیزوں کو، یعنی اگر آپ ڈھکی ہو تو برکت بڑھتی رہتی ہے، اگر آپ پتیلی کے اوپر جو اس کا ڈھکنا ہوتا ہے نا وہ نہ ہٹائیں اور اس میں سے نکالتے رہیں، اگر ہاتھ بابرکت ہے انشاءاللہ تو، اور پکایا کسی بابرکت نے تو چلتا رہتا ہے، جلدی نہیں ختم ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھ لیا کتنا رہ گیا پھر ختم ہو جائے گا۔
اس کے بعد یہ ہوا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں میری باری کے دن اور میری گردن، یعنی یہ گردن ہوتی انسان کی گردن اور میرے سینے کے درمیان، میری گردن اور میرے سینے کے درمیان رسول اللہ کا سر تھا جب آپ نے وصال فرمایا۔ تو کہتی ہیں کہ اور اللہ نے وفات سے پہلے آپ کے لعاب کو، آپ کی تھوک کو میری تھوک کے ساتھ ملا دیا۔ وہ کیسے؟ کہتی ہیں یہی وقت تھا، آخری وقت، عبد الرحمن میرے بھائی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو غور سے دیکھا تو عبد الرحمن سمجھے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور میں سمجھ گئی، کہتی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں رسول اللہ مسواک کرنا چاہیں گے؟ آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو میں نے بھائی سے مسواک لے لی اور بڑھانے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا جو منہ ہے وہ سخت ہے۔ اب تو حضور کی حالت تو یہ تھی، تو کہتی میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا اور اپنے منہ سے چبانے کے بعد رسول اللہ کو دیا تو پھر آپ نے چبایا۔ تو کہتی یہ ہمارا اللہ نے لعاب بھی آخری وقت کے اندر ایک کر دیا، ایک مسواک کے اوپر جمع فرما دی۔ تو کہنے لگی کہ ساتھ زمزم پانی پڑا برتن تھا، تو پانی کا برتن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، بے چینی اور اضطراب تھا، اور پھر اپنے چہرے مبارک کی طرف ملتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اب آخری دن آیا، یہ سوموار کا دن۔ سوموار کو فجر کی نماز کا وقت ہے، ابوبکر صدیق حسب معمول نماز کے لیے آگے ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے حضور کی قوت عطا فرما دی کہ آپ اٹھ کھڑے، اٹھے اور آگے دروازے کے اوپر، اپنے حجرے کے دروازے پر، تو پردہ ہٹایا تو سامنے دیکھا کہ ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کھڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر مسکرائے، یہ آپ کی ساری عمر کی محنت کا خلاصہ تھا، یہ سارے وہ لوگ کھڑے تھے جو آپ کی 23 سال کی مشقتوں کا نتیجہ تھے، ان میں سے ایک پر آپ نے محنت کی تھی، اس میں سے ایک ایک کو بنایا سنوارا تھا۔ تو ان کو دیکھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ذریعے حضور کے پیغام نے پورے عالم میں جانا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے اس کے لوگ آگے، اس کے بعد تو ان کی گویا کی تشکیلیں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا، دروازہ کہ پردہ ہلا تو ہمیں کنکھیوں سے اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوئی کہ بس قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے۔ حضور نے بھی شاید ہماری اس کیفیت کا احساس فرمایا تو آپ نے پردہ چھوڑ دیا اور اب واپس پیچھے تشریف لے آئے، آ کر پھر لیٹ گئے۔ نماز ختم ہوئی، ابوبکر صدیق تو فوراً آئے اندر، کیونکہ ان کی تو بیٹی کا گھر تھا۔ آ کر پوچھا حضور کی طبیعت کیسی؟ کا بہت اچھی طبیعت الحمدللہ۔ تو ابوبکر صدیق بڑے خوش ہوئے، صحابہ میں کہتے ہیں باہر لوگ کھڑے ہو گئے، اہل بیت اندر آئے، علی کرم اللہ وجہ اندر آئے، پوچھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن، اے علی، لوگوں نے حضور نے کیسے صبح کی ہے، کیفیت کیسی ہے حضور کی، طبیعت کیسی ہے حضور کی؟ تو کہتے ہیں کہ اصبح بریئا، علی نے فرمایا کہ شفا ہے، اب الحمدللہ شفا کی طرف بات جا رہی ہے، حضور آج بہت بہتر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا رسول اللہ میری دوسری اہلیہ کا گھر تھوڑا مدینہ سے، یہ مسجد نبوی سے دور تھا، تھوڑا 2 کوس کا فاصلہ تھا۔ کہا کہ وہ ان کے ہاں میں نہیں گیا آپ کی بیماری کی وجہ سے کئی دن، آج تو حضور بہت اچھے ماشاءاللہ، صحت اچھی، تو اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں کہ حضور نے کہا چلے جاؤ، اجازت دیتی ہوں۔ تو ابوبکر وہاں چلے گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا وقت گزرا تو کہتے ہیں کہ حضور نے امہات المومنین کو بلایا، سب کو، ساری امہات تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی نگاہ سے ساری بیویوں کو دیکھ کر جو دعا فرمائی ان کو، وہ عجیب الفاظ ہے۔ فرمایا کہ مرحبا بکم حیا بکم ہداکم اللہ حیاکم اللہ نصرکم اللہ نفعکم اللہ وفقکم اللہ سددکم اللہ ووقاکم اللہ اعانکم اللہ قبلکم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ۔ کہا کہ
تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ساری بیویاں عائشہ کی مہمان تھی، ان کے گھر میں آئی تھیں. اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ قدم قدم پر تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے، اللہ تمہیں توفیقات سے نوازے، اللہ تمہیں راہ راست پر چلائے، اللہ تمہیں ہر شر اور تکلیف سے بچائے، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اتنی دعائیں دے کر، یہ 10 جملے ہیں، 10 جملے دعائیہ ارشاد فرمایا. حضور کا طریقہ ہے. ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں تقوی کی، آگے بھی بات ہے، لمبی ہو جائے گی بات. اور اس کے بعد پھر فاطمہ سے کہا کہ حسنین کو لے کر آؤ. تو آئے دونوں شہزادے حسن حسین. کیا عمریں ہوں گی، ایک کی پیدائش 2 ہجری کی، 3 ہجری اور 4 ہجری کی پیدائشیں، اور یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے. وہ آئے اور نانا کو دیکھا، تعلق تو بہت زیادہ تھا، تو روئے. ان کو روتا دیکھ کر حضور پر بھی گریہ طاری ہو. حضور کی بھی تھے تو بہت نرم دل. تو جب حضور روئے تو ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر روتا ہوں کہ خدا جانے میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا، میری امت کا. یعنی یہ اس موقع پر بھی بظاہر وہ بچوں کے سامنے ایسا لگا کہ حسنین کے رونے پر روئے ہیں، لیکن فرمایا کہ امت کے اوپر روتا ہوں کہ میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا. اماں فرماتی ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے اوپر وہ دعا پڑھتی جا رہی تھی جو ہر وقت آپ نے ہمیں سکھائی تھی کہ اذهب البأس رب الناس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کہتے میں یہ پڑھتی جا رہی تھی اور اس پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو میں حضور ہی کا ہاتھ لے کر ان کے جسم پر پھیر رہی تھی کہ تاکہ برکت ہو. میں سوچتی تھی میں اپنا ہاتھ پھیروں، اس سے حضور کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے، تو حضور کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیر رہی تھی. فرماتے ہیں کہ اچانک ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مجھ سے، اور جیسے ہی ہاتھ کھینچا تو میں نے حضور کے زبان مبارک پر یہ الفاظ دیکھے، رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے یا اللہ تو ملا دے. اور کہتی ہیں اسی حضور کی بس روح پرواز کی. ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی خوشبو اس وقت کے اندر سونگھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی. ایسی خوشبو اس وقت کے اندر آئی. اور فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہاتھ حضور کے سینے پر اس وقت رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ سے میرے ہفتوں خوشبو آتی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی ام عائشہ کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کئی ہفتے تک اس کے بعد حضور کی کوئی برکت تھی یا کیا چیز تھی تو مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی. اچھا، آخری لمحات میں ایک چیز اور تھی. ایک روایت اور ہے، ابن ہشام وغیرہ نے ذکر کی ہے. کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ فراق کی گھڑی یعنی وہ ہوئی، جب یہ سب کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جدائی کی گھڑی آ گئی. گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا. تو کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کا وصال کب ہوگا؟ فرمایا گھڑی قریب آ رہی ہے، وہ گھڑی قریب آ رہی ہے. اب میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں اور سدرۃ المنتہا میری منزل ہوگی. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو مرد ہیں ان میں جس کا رشتہ جتنا قریبی ہے وہ مجھے غسل دیں گے، اور ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے جن کو تم نہیں دیکھ سکو گے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے. ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کفن دفن کن کپڑوں میں دیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے چاہو تو اسی میں دے دو، یا یمن کی چادروں میں دے دینا، یا مصر کے کپڑے میں دے دینا، مصر کے سفید کپڑوں میں دے دینا. تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخشے، اور اللہ پاک تم نے اپنے نبی کے ساتھ بہت جانثارانہ برتاؤ کیا، بڑا مخلصانہ برتاؤ کیا تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. جب تم مجھے غسل دے لو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا دو تو میری قبر کے کنارے، قبر کھود دو یہیں پر جہاں انتقال ہوا ہے، تو میری قبر کے کنارے میری چارپائی رکھ دینا. پھر ایک لمحے کے لیے اس کمرے سے سارے نکل جانا، اس لیے کہ میرے 2 دوست اور میرے 2 ہم نشین وہ آئیں گے اور پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے، اور وہ جبرائیل اور میکائیل. کہا کہ پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اسرافیل آئیں گے اور ملک الموت
ایک لشکر جرار کے ساتھ یہ لوگ میری جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر میرے اہل بیت خاندان کے مرد آئیں، وہ نماز پڑھیں، اور پھر عورتیں پڑھیں، پھر یک کے بعد دیگر تمام مومنین آئیں اور نماز پڑھیں، اور کوئی رونے والا، چیخنے والا، چلانے والا، فغاں اور نوحہ کرنے والا مجھے تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے. اور کہا کہ میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اور اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہو جائے. ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوا ہے میں اس کو سلام دے رہا ہوں، اور جس نے میری پیروی کی آج سے لے کر روز قیامت تک ان سب کو میں سلام دے رہا ہوں اپنے پیروکاروں. پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے مردوں میں سے جس کا مجھ سے رشتہ جتنا قریبی، سب سے قریبی رشتہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس وقت زندہ لوگوں میں، کیونکہ باپ کے بعد چچا ہوگا، چچا، اور پھر چچا زاد بھائی کئی تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ داماد بھی تھے، اور بھی بہت سارے چچا زاد بھائی تھے. تو یہ دن بدھ کا ہے، روایت سے پتہ، یہ دن پیر کا ہے، سوموار کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ سوموار کے دن ہوئی تھی. فرمایا کہ میری بھی سوموار کے دن ہی ہوگی، اور باقی ابوبکر صدیق کی بھی سوموار کے دن ہی ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں ہی ہوئی. تو سوموار کا دن تھا. آپ کی بعثت بھی سوموار کے دن تھے. عمر مبارک اس وقت آپ کی جو ہے وہ 63 سال تھی. پھر اس کے مطابق جب یہ وفات ہوئی تو خبر باہر گئی تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. حضرات صحابہ میں سے سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا. عمر فاروق، منافقین تھے کچھ، ان کی بات عمر فاروق کی زبان کانوں میں پڑی کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے. تو اس پر حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی. کہا اگر کسی نے کہا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عیسیٰ بھی، حضرت موسیٰ بھی تو گئے تھے نا اپنی قوم سے، غائب ہو گئے تھے، پھر 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، تو حضور بھی اسی طرح گئے ہیں، واپس آئیں گے، اور ان سارے لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے. عمر فاروق پر اپنے جلال کے ساتھ ایک کیفیت طاری ہوئی. حضرت عثمان غنی بالکل گمسم ہو گئے، اتنے گمسم ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم سلام کرتے جواب نہیں دیتے تھے، وہ ہوش نہیں تھے. حضرت علی کا بھی یہی حال. لوگ، عجیب اللہ کی شان ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر آن ہر گھڑی، ہجرت کے دن سے لے کے یار غار و مزار. سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ اپنی دوسری اہلیہ گھر گئے، صبح اجازت لے کر گئے تھے وہاں. ان کو وہاں اطلاع پہنچی، بندہ بھاگا، وہاں پہنچے، جا کے بتایا، گھوڑے پر بیٹھے تشریف لائے. صحابہ سارے مسجد نبی کے اندر ابوبکر صدیق ہی کے انتظار میں تھے کہ ابوبکر کیا کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق تشریف لائے، مسجد نبی کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترے اور پورے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے بیٹھی کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک چادر کے اندر ڈھکا ہوا پڑا تھا. تو آئے اور آ کر آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو روئے، ایسے بلک بلک کر روئے، جو بغیر آواز کے جو رونا ہوتا ہے. اور پھر آپ کے پیشانی کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیے، بوسہ دیا آپ کی پیشانی پر، اور کہا کہ یا رسول اللہ پاکیزہ زندگی گزاری آپ نے اور پاکیزہ موت اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یعنی یہ موت کی تکلیف تو جانتا ہے ہر انسان و نبیوں کو بھی ہوتی ہے. تو کہا کہ ایک ہی دفعہ اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا، یہ جو مرض الوفات کی ساری تکلیف. یہ کہا اور باہر، اور پھر اس کے بعد چادر واپس آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی. اب جب چاروں طرف دیکھا تو صحابہ کی کیفیت، باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور عمر نہیں بیٹھے. عمر ساری عمر افسوس کرتے تھے کہ ابوبکر کی میں نے حکم عدولی نہیں کرتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ابوبکر مجھے کیا کہہ رہے. کہا مجھے بیٹھ جا، میں نہیں بیٹھا. تو کہتے کھڑے ہو گئے ابوبکر صدیق. یہ وقت تھا سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر بھر کی اس کا امتحان تھا. کھڑے ہو کر کہا کہ وہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضور بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے. قرآن کی آیات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، حضور سے پہلے بھی بہت نبی گزرے ہیں. افإن مات، اگر وہ فوت ہو جائے، او قتل یا شہید کر دیے جائیں،
انقلبتم علی اعقابکم، تم لوگ پھر جاؤ گے اپنے دین سے. فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں سے گھوم جائے گا دین سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وسيجزي الله الشاکرین، شکر گزاروں کو، صابروں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آیت بار بار کی سنی اور پڑھی بھی تھی، اس وقت خدا کی قسم ہمیں ایسے لگا یہ آیات جبرائیل ابھی لے کر آئے ہیں دوبارہ سے. ایسی ہماری تسلی کی ابوبکر صدیق کی اس انتخاب آیات میں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن میں سے اس موقع پر پڑھنے کی آیات کون سی تھی؟ ابوبکر صدیق کا یہ اعصاب اور حوصلہ اور حافظہ اس وقت کام کر رہا تھا. اور اس کے بعد تفصیلی خطبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی خطبہ اور ابوبکر کے وہ ارشادات ایسے تھے جو لوگوں کو اس جہاں سے واپس لے آئے اس جہاں میں، جو حضور کی صدمے کی جو خبر جس کو جہاں پر پہنچی تھی، یہی گھر کے اندر جا کے بیٹیوں کو بھی، امہات المومنین کو بھی، یعنی اس وقت پوری امت جو اس وقت امت مسلمہ تھی اس زمانے کی، جو سو مدینہ میں جس کا خلاصہ مجتمع تھا، اگر اس کی ہمت اور حوصلے کے لیے کوئی ایک ذات گرامی نظر آ رہی تھی تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور کیوں نہ ہوتی کہ آخر ان کے کندھے کے اوپر رسول اللہ کی جانشینی کی اب امانت آ رہی تھی. اس امانت کا تقاضا یہی تھا کہ ابوبکر صدیق اس موقع پر اسی حوصلے کا اور اسی جذبے کا اور اسی صبر کا، اس کے کوہ گراں ثابت ہو، ایک وقار کے اور صبر کے. اللہ جل شانہ نے یہ کام سیدنا ابوبکر صدیق سے لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.